مرحبا 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 مرحبا. رکھنا بھی مشکل، لیکن موجودہ حالات میں خیال آیا آپ حضرات ہمارے پاس کچھ سیکھنے آئے ہیں، اور سیکھنے کے بعد مرتبہ مواقع بڑے اہم ہوتے ہیں، اس میں اگر چوک ہو جائے تو پھر پریشانی لمبی ہوتی، اس لیے حاضر ہوئے. اور مولانا عاقل صاحب دامت برکات ان کی تشریف لائے، اور مولانا شاہد صاحب کی طبیعت خراب چل رہی ہے، سب آئے ہیں. خالی صاحب حضرات کی خیر خواہی اور رہنمائی میں آئے. قرآن کریم میں ہمیں آپ کو بہت بڑا سبق قیامت تک کے لیے سکھایا گیا ہے، اور قرآن ہی ہمارے لیے اصل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ واتقوا اللہ. اور آگے اعلان کر دیا گیا لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون. ایمان والے کی فلاح خالص اللہ کی ذات پاک کے ساتھ تعلق ہے، اور صرف یہی سیکھنے آپ یہاں اس چہار دیواری میں آئے ہیں، اور آپ کے والدین نے ہمیں آپ کو ہمارے پاس بھیجا امانت بنا. اس لیے سیکھنا سکھانا آپ کی ہمدردی اور خیر خواہی کے اعتبار سے جو بات ہو آپ کو بتانا شرعاً فریضہ ہے. جو حالات ملک کے ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے. آپ کے ماشاءاللہ لکھے پڑے شہر میں، دیہاتوں میں جو ہیں، جنگلوں میں جو ہیں، انہیں بھی آج کے حالات معلوم. حالات کا مقابلہ شریعت کے اندر حکم دیا گیا کہ بڑی سمجھ اور عقل سے، عقل اور سمجھ. خدا نخواستہ کوئی کام بے عقلی نہ سمجھی میں کیا جائے تو نفع کم نقصان زیادہ. ہماری آپ کی ذمہ داری ہے ہم ہر وہ کام کریں جس میں ہمارا نفع ہو، اور اگر نقصان کا خطرہ ہے تو پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ صبر کریں. صبر. حدیث شریف میں آپ نے پڑھا وفد عبد القیس کے اندر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے سردار اشج عصری بھی تشریف لائے. حضرت نے ان کا استقبال بھی کیا، باوجود کہ بھی ابھی نئے نئے ایمان میں داخل ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اور ارشاد فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، یحبہم اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے ایمان لانے والوں کی خصلتوں کو، ان کی صلاحیتوں کو بھی کس طرح پرکھتے. اے اشج عصری، تم آئے ہو ایمان لانے، اسلام لانے، تعلیمات لینے کے لیے. اللہ نے تمہارے اندر دو خوبیاں رکھی، دو کمالات. ایک مخاطب بنا کوئی بڑے صحابی نہیں ہے، حضرت کی مجلس میں پہلے سے تشریف آوری نہیں ہے، پہلی وفادت یا دوسری وفادت میں آپ وقت بن کر آ رہے ہیں، مگر ان کی صلاحیتوں کا استقبال کر. ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ. اے اشج عصری، تمہارے میں دو خصلتیں، دو عادتیں ہیں، اور اللہ کو بہت پسند، اللہ کو بہت پسند. الحلم والاناءۃ، الحلم والاناء. یہ ہمارے آقا کو ایسی بیان تھا تو قیامت تک آنے والے سب انسانوں کے لیے الحلم والاناء، تحمل، برداشت، ناگوار حالات کا مقابلہ خوشگواری کے ساتھ. اسلام کی تعلیم. نعمتوں کا مقابلہ کرنا تو ہر ایک کے لیے آسان ہے، مصیبتوں کا مقابلہ کرنا یہ ایمان کا کمال ہے. مصیبتوں کا مقابلہ. ہمارے صحابہ کرام، ان کی زندگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنان دین کے بغاوی، شاید ہی کسی پر لقد اوذیت فی اللہ ما اوذی احد قبل. حضرت کو کتنی تکلیف میں پہنچی، اور حضرت نے ان کا کیسا مقابلہ. یہی سکھایا ہے قیامت تک آنے والوں کو، نعمتوں کا جیسے مقابلہ کرتے ہو، مصیبتوں کا مقابلہ بلکہ استقبال بھی اسی طرح. دیکھو اللہ کے ساتھ کیسے تعلق ہے. نعمت بھی خدا سے ملانے والی اور مصیبت بھی خدا سے ملانے.
نعمتوں پر شکر اللہ تک پہنچاتا ہے، مصیبتوں پر صبر بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان اصابته نعمت حمد اللہ وشکر وان اصابته مصیبت حمد اللہ وصبر۔ کہ آپ یہ علم حاصل کرنا اسی کی یاد دہانی۔ شیطان بغلاتا ہے، بہکاتا ہے، اور یاد رکھیے شیطان کو بہکانے میں سب سے بڑا جوہر جو اس کا ہے وہ یہ کہ علم سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ علم سے، یہ علم دین آ گیا تو قرآن تو کہہ رہا ہے لعلکم تفلحون۔ تو شیطان فلاح کیسے چاہے گا ہماری اور آپ کی؟ شیطان سکھاتا ہے۔ آج کل کے جو حالات ہیں یہ سب ہمارے اور آپ کے بالکل خلاف دشمنوں نے پیدا کیے ہیں، اور ہم اور آپ اس کا نشانہ، کوئی نشانہ نہیں ہے سوائے کلمہ گو کے، اور سب جانتے ہیں، دشمن بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن دشمن کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب ہوتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور قبر پر اوجھڑی رکھ دی گئی ہے اور سجدے میں اٹھائے، کوئی اٹھانے والا بھی، کوئی اٹھانے والا بھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں سارے نمونے، اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ بڑی سمجھ اور عقل سے اس طرح حالات کا مقابلہ کریں کہ دشمن کو ہمارے خلاف کوئی ہتھیار استعمال کرنے کا موقع نہیں۔ وہ اس طاق میں ہے، اس طرح ان کو کن کن چیزوں سے نقصان پہنچایا جائے۔ ان موجودہ حالات میں احتجاج، مقابلہ، ان کے سامنے اپنی اظہار ناگواری، اظہار مخالفت، یہ سب حق ہے ہر ایک کا۔ یہ ملک آزاد ہے اور اس آزادی کے اعتبار سے ہر ایک کو ناجائز چیزوں پر احتجاج کا حق ہے، لیکن احتجاج یا ہمارا اظہار مخالفت یا اپنی بات ان تک پہنچا دینا، اس کے اندر ضرورت ہے کہ ہم پرامن رہیں، کیونکہ یہاں تشدد آیا وہ ہمارے اوپر اس کے خلاف ہمیں بدنام کرنے کے لیے ہمیں استعمال ہے۔ اس لیے احتجاج بھی اگر ہو پرامن، کوئی بات کہنی ہو نہایت سنجیدگی کے ساتھ۔ الحلم والاناۃ، الاناۃ نظر بر انجام۔ ہم جو کام کر رہے ہیں ذرا نتیجہ دیکھ لیں، کیا نتیجہ اچھا ہے سبحان اللہ عمل کیا جائے، اور خدا نخواستہ نتیجہ غلط نکل آئے پھر ہمارے عمل کا فائدہ کیا؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان مواقع پر کوئی ایسا عمل نہ کرنا چاہیے جس سے دشمن کو ہمارے خلاف بولنے کا موقع ملے، ہماری مخالفت میں ہمارا ادارہ بدنام ہو جائے۔ عامتاً احتجاج میں آج کل جو ہم نے دیکھا، اور یہ بھی سازش ہے دشمنوں کی، عالمی سازشیں ہیں کہ کوئی پرامن احتجاج، پرامن مطالبہ، پرامن بات ہو رہی ہے، ایسے شیطان درمیان میں گھس جاتے ہیں جو تشدد ہے، وہی دشمن، اس کے مقابلے میں آپ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ گھس کر ہمارے ان تمام مطالبات کو جو سنجیدگی سے عقل کے تقاضوں کے مطابق، ضوابط و قوانین اور آئین ملک کے مطابق ہیں، ان کو بگاڑنے کے لیے ہمارے میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو تشدد خود ہی کرتا ہے اور بدنام ہمیں کرتا۔ اس لیے ہمیں بڑی احتیاط سے قدم رکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے یاد رکھیے سب سے بڑا ہتھیار جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا اور جس کو آپ سیکھنے آئے ہیں، سلاح المؤمن الدعاء، ہمارا ہتھیار تو دعا ہے، اس ذات پاک سے مانگنے کا جو مالک الملک ہے اور ساری دنیا کے حاکموں اور بادشاہوں کے قلوب جس کے قبضے میں۔ کیا یہ سیکھنے نہیں آیا؟ قلوب الملوک بیدیہ، مشکوٰۃ شریف میں روایت، ہمارے آقا نے ہمیں سب چیزیں بتا دی۔ بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں، تم میرے احکامات کی اطاعت کرنے لگو، تمہارے بادشاہوں کے قلوب میں تمہاری طرف رحم کے ساتھ دے، اور اگر گناہوں میں لگو گے تو ایسی سختیاں، ایسی ظالم ظالم اور ایسے معاملات کریں گے بادشاہ کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچانے کے در پہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا لا تشغلوا بالدعاء علیکم، لا تشغلوا بالدعاء علیکم، ظالموں کے خلاف بد دعا بھی نہ کرو، وہ دعا میں بھی وقت لگے گا،
وہ جتنا وقت بد دعا میں لگ رہا ہے وہ اپنے لیے دعا میں لگا اللہ کیسی تعلیم دی لا تشغلوا بالدعاء علیہ کیونکہ جس سے مانگ رہے ہیں اس کے ہاتھ میں تو سارے قلوب ان القلوب بین اصبعین من اصابعہ یقلبها کیف یشاء اذا چاہتے ہیں حکام کے قلوب حکومت کے قلوب ظالموں کے قلوب سب خدا کے قبضے میں تمہارے لیے کہا گیا بس یہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم فلاح اسی میں یہ ہماری آپ کی تعلیم ہے تو میں بتانا چاہتا تھا مدارس دینیہ کے اندر ہم اور آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں ہمارا اس پر عمل عصری جامعات عصری درسگاہیں اسکول یونیورسٹی کالجیں وہ اپنے علم کے اعتبار سے اپنے ضوابط و قواعد میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کا کام ہے ہمارے لیے یہ سیوا نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ دشمن کو موقع دیں اس بات کا کہ وہ ہمیں آپ کو بدنام خدا نخواستہ کوئی واقعہ پیش آ گیا کسی نے کوئی تشدد کر دیا نام آپ کا ہو جائے اور پھر اتنا ہی نہیں ہوگا دشمن کو موقع ملے گا آپ کو اور پریشان کرنا مدرسہ بند کر دیجیے ہاسٹل خالی کر دیجیے اور ان کو واپس گھر ہوں بھیج دیجیے آپ بتائیے ہمارے لیے یہ باتیں قابل برداشت کل بھی ہمیں بلایا گیا اور تمام مدارس کے لوگوں کو اور کہا گیا 15-20 دن کے لیے اسکول بند کر دیے جیسے سارے کالج اور سارے یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں اطعام بند نہیں کریں گے ہم تو یہاں جو کچھ پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے عبادت سے روک رہے ہیں ان کو بہت سمجھایا گیا بتایا گیا اور صاف کہہ دیا گیا کہ ہمارے ہاسٹل نہ خالی ہوں گے نہ ہم مدارس بند کریں گے ہم اپنی تعلیم جاری رکھیں گے اور ہمارے مدارس کے طلبہ سنجیدگی وقار کے ساتھ وہی کریں گے جو ہم انہیں سکھائیں ہم نے اپنے کنٹرول میں رکھنے کا وعدہ کیا اس لیے آپ حضرات کسی کے بھی آنے میں یاد رکھیے بہت سے لوگ بہکانے والے ہوتے ہیں خیر خواہی کی شکل میں آ کر آپ کے ساتھ بدخواہی کر اس لیے کسی قسم کا کوئی احتجاج سڑکوں پر جمع ہونا شور و شغب کرنا نعرے بازی کرنا یہ ہمارا کام ہے قرآن اور حدیث پڑھنے والوں کا یہ کام ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم اللہ ساری قوموں سے الگ ہے قوم مسلم اس کا مثال قرآن اور حدیث والا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم ہم دوسروں کی حرس میں نہیں ہم مستقل ہیں الحمدللہ جو باتیں غلط ہو رہی ہیں بے شک ان کے خلاف ان کی مخالفت میں باتیں دوسروں تک پہنچا دینا دوسروں کو اپنے دل کی تمام باتیں بتا دینا آرزویں کہ آپ غلط کر رہے ہیں اس کی بے شک اجازت ہے احتجاج کرنے کی بھی پرامن احتجاج کرنا یہ بھی انسانیت کا تقاضا ہے مگر یہ یاد رکھیے کہ زمانہ انسانیت کا یہ حیوانیت کا زمانہ جگہ جگہ پر ہمیں آپ کو اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے دشمن بہانہ تلاش کر اس لیے ہمیں آپ ان کو کوئی بہانہ کوئی موقع نہ دے سب سے بڑی چیز تو ہے اللہ سے اللہ سے مانگے اللہ خوش ہوں گے ان سب کو خود ہی درست کر دیں اپنی اصلاح احوال میں لگے سال کا ختم ہو رہا ہے الحمدللہ قرآن اور حدیث کے مبارک علم میں ہم اور آپ مشغول ہیں ایک دن کے لیے بھی خدا نخواستہ تعلیم بند ہو جائے یہ ہمارے لیے بدخوالی ہماری سعادت اس میں ہے کہ ہم اپنے کام میں مشغول رہیں اللہ سے دعا مانگے اور آج صبح بھی کام آئے ہیں ہم نے انہیں میمورنڈم پیش کیا انہیں بتایا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ہم اس کی کھل کر مخالفت زبان سے بھی کریں گے اور جتنا ہوگا اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کریں یہ ہماری ذمہ داری آپ کے حضرات اساتذہ نے آپ کے ذمہ داروں نے اس طریقے سے احتجاج کا طریقہ اختیار کر کے ان کی ان شیطانی حرکتوں پر اظہار ناگواری کیا ہے ہمارے آپ کے لیے وہ کافی اب آگے کوئی کہنے لگے سڑکوں پر جمع ہو جاؤ کوئی کہنے لگے مظاہرے کر لو کوئی کہنے لگے نعرے بازی یہ مسائل کا حل ہے یہ تو ہمیں اور آپ کو پریشانی میں ڈالنے خدا نخواستہ ایک بچہ بھی پکڑ لیا جائے یا اسے پکڑ لیں گرفتار کر لیں کچھ کر لیں ہمیں لیے پریشانی کھڑی سب کے لیے پریشانی کھڑی ہو جاتی تو بجائے وہ ظلم ختم کرنے کے اور مظالم پر آبادہ ہو آپ اخلاق میں پڑھ لیجیے جامعہ ملیہ میں مسلم یونیورسٹی میں ہمارے طلبا کے ساتھ انہوں نے کیا حرکتیں کی وہ بہانہ تلاش کرتے ہیں ان چیزوں ہمیں انہیں موقع نہیں دینا ہمیں نہایت پرسکون طریقوں پر اپنی بات ان تک پہنچانی اور ہم نے پہنچائی ہے اور الحمدللہ آئندہ بھی آپ کے سارے اقادر سارے مشاہد پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں
جتنی کوشش ہے، جتنی مساعی ہے، سب کر رہے ہیں. ہر ایک کو اپنی حیثیت سے ان چیزوں میں مشغول ہونا چاہیے. طالب علم کی حیثیت طلب علم کی ہے. الحمدللہ صرف اس مسئلے پر اگر دیکھا جائے، آپ نے سنا ہوگا برادران وطن کے آپ کے ساتھ بڑی بڑی ریاستوں میں بڑے بڑے احتجاجات ہو رہے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قادیانی اگر احتجاج پر ہے، ان کے احتجاجات کا ہمارے اور آپ کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسی کام میں مشغول رکھیں جس کے لیے ہم یہاں آئے. آپ کے والدین نے تعلیمی سرگرمیوں میں مشغول رکھنے کے لیے آپ کو بھیجا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان سرگرمیوں میں کوئی کمی نہ آنے. تعلیم میں مشغول، مطالعے میں مشغول، اپنے عبادات میں مشغول. بے شک اولاد اور وظائف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں کے وقت میں دعاؤں کے اہتمام کا حکم دیا. اولاد و اشفاق، استغفار کی کثرت ہو. اسی طریقے سے اگر موقع ملے، قرآن پاک کی بعض صورتوں کو ہمارے اکابر نے ایسے مواقع پر جب فتنوں اور شرور اور ہنگامے ہو رہے ہوں، ان کی تلاوت، ان کی کثرت، ان کے پڑھنے کو بڑا مجرب بتایا. ہمیشہ ہمیشہ الحمدللہ ہمارے یہاں عصر بعد بھی، مغرب بعد بھی سورہ نور، آیت کریمہ ہمارے لیے یہ ہتھیار. ہم ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے اور ان دشمنان دین کے مکائد سے بچائے. اللہ کو قدرت ہے کہ ہمارے خلاف جن تدبیروں میں لگ رہے ہیں، اللہ انہی تدبیروں میں ان کو ہلاک کرے. اللہ انہی میں ہلاک کرے. یہی دعا کیجیے، اے اللہ ان کی تدبیروں میں ان کو ہلاک کر دے. اللہ کو یہ قدرت حاصل ہو. ہم وہ کام نہ کریں جس سے ہماری لیے نادانی، ناتجربے کاری اور آئندہ خدا نہ خواستہ ہماری تعلیمی سرگرمی پر کوئی فرق پڑے. یہ ہماری دانشمندی، عقل مندی کے خلاف. آپ حضرات بہت محتاط رہیں اور اس کثرت سے اللہ کے قرآن نے جو اعلان کیا ان کے خلاف نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. مرابطت مع اللہ، تعلق مع اللہ، اسی پر ہماری آپ کی کامیابی کا قرآن نے اعلان کیا. ظاہری طور پر مادی اعتبار سے، ظاہری وسائل میں ہم جو کچھ حکومت کے سامنے اپنے قوانین کے اندر رہ کر کچھ کر سکتے وہ کر رہے ہیں. اور پوری قوم صرف مشغول ہی نہیں، دوسری قومیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. سنجیدگی کا تقاضا یہ کہ سب مل کر اتحاد کے ساتھ حکومت کے سامنے اپنی بات رکھیں، اور وہ رکھی جا رہی ہے. باقی آگے اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے لیے آئندہ مستقبل میں کیا فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ہمارا کام تو دعا مانگنا ہے، اللہ پوری امت کے ساتھ قیامت تک خیر کا معاملہ کرے اور کامیابی عطا فرما، اور کامیابی والے اعمال میں مشغول ہونے کی ہمیں توفیق عطا. بس مختصر سی بات ہے، زیادہ اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کسی کے کہنے میں، بہلانے میں، بہکانے میں نہ آئے، کیونکہ اس میں اس موجودہ حالات میں ہمارا اور ہمارے مدرسے کا نقصان ہے، دشمن کا نقصان نہیں. یہ گویا ناتجربے کاری اور بہت بڑی بیوقوفی ہوگی کہ ہم دشمن کو موقع دیں کہ وہ ہمارے بہانے سے ہمارے اوپر اور مظالم کرے. واخر دعوانا